بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، جس کے بارے میں صحیح روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے تھے قیام اللیل کے لیے، تو بیدار ہوتے ہی آپ کی زبان مبارک پر یہ آیات جاری ہو جاتی تھیں، ان فی خلق السماوات والارض، آخر سورت تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں، ان کے ایک کے بعد آنے جانے میں، لآیات بے شک بڑی نشانیاں ہیں، لأولی الالباب ہوش مندوں کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ عقل والے کون ہیں، ہوش مند کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل۔ یہ تین ہی احوال انسان پہ طاری ہو سکتے ہیں، یا انسان کھڑا ہوگا، یا بیٹھا ہوگا، یا لیٹا ہوا ہوگا۔ کہا کہ ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اس ذکر کے ساتھ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ غور و فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں۔ ذکر کے ساتھ جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ یہ پکار اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے، تو نے یہ سب کچھ باطل یا عبث پیدا نہیں کیا۔ اور جیسے ہی وہ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ یہ سب بامقصد تخلیق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو پوری دنیا سجائی ہے یہ کوئی عبث اور مہمل کام نہیں کیا، اور اس پوری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، انسان مٹی میں مل کے مٹی ہو جائے؟ تو جیسے ہی یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ کائنات بالحق تخلیق ہے، میننگ فل ہے، پرپز فل ہے، تو فوری طور پر یہ نتیجہ نکلا کہ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے۔ کس حوالے سے پاک ہے؟ اس سے پاک ہے کہ تو کوئی کھیل کھیلے، تو کوئی مہمل کام کر، تو کوئی عبث کام کرے، تو پاک ہے اس سے۔ فقنا عذاب النار، جب یہ کائنات بامقصد ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، تو پھر میرا بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے، میرا بھی کوئی حساب کتاب ہونا چاہیے، میری بھی پیشی ہونی چاہیے، تو اے رب تو پھر مجھے بچا لے جہنم کے عذاب سے۔ تو بہت ایک اس میں لاجیکل ترتیب ہے کہ ذکر کی زمین پہ کھڑے ہو کر اس کائنات پر غور و فکر کرنا۔ آپ دیکھیے، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ اس وقت جو آیات آفاقی ہیں ان پر غور و فکر زیادہ تو غیر مسلم کر رہے ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، وہ ہم سے بہت زیادہ اس کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ناسا کی جو ٹیلیسکوپ ہے اس سے جو کائنات نظر آتی ہے، کھلی آنکھ سے جو کائنات نظر آتی ہے، اس سے کہیں بڑی ہے، اس کا بہت گرینجر ہے، اس کی بڑی عظمت۔ لیکن ان میں سے بہت سے لوگ اس نتیجے تک نہیں پہنچتے، وہ اللہ تک نہیں پہنچتے، وہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ یہ کام اللہ کی یاد کے ساتھ نہیں کرتے، کیونکہ ہر علم جو ہے نا وہ فاؤنڈیشنل ہوتا ہے، کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ علم نام ہی پوزیشننگ کا ہوتا ہے، آپ کہاں سے کھڑے ہو کے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ بات طے کر لی ہوئی ہے کہ یہ کائنات ایک حادثے کے نتیجے میں پیدا ہوئی، ایک دھبا سا تھا جو بڑھتے بڑھتے ایک بیلون بن گیا، اس بیلون کے اندر یہ پوری دنیا ہے جو پھیلتی چلی جا رہی ہے، یعنی بگ بینگ کے نتیجے میں ایک کائنات بنی ہے۔ اور انسان کیسے آ رہا ہے؟ انسان ایک نیچرل سلیکشن ہے، ایک آربیٹریری سلیکشن ہے، چانس کی پیداوار ہے، اور بندروں سے ہوتے ہوتے انسان یہاں تک پہنچا ہے۔ تو اگر آپ یہ ان دو جگہوں پہ کھڑے ہوئے ہیں تو پھر اس کائنات سے آپ کو اللہ کی معرفت کی خوراک نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ ہر چیز پھر آپ کو جو آپ کا پہلے سے موجود علم ہے اسی کو انڈوز کرے گی۔ لیکن اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ کائنات مخلوق ہے، میں بھی مخلوق ہوں، اس کو اللہ نے بنایا ہے، اور اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی نشانی ہے، تو پھر ہر نئی چیز آپ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے گی۔ تو یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ یہ لوگ چونکہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اور اس جگہ پہ کھڑے ہو کے اس کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، تو پھر وہ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں
کہ اے رب تو نے یہ سب کچھ عبث پیدا نہیں کیا، ورنہ آپ کو معلوم ہوگا ایک زمانے میں جو ایک خاص طرح کا تصور تھا، میکینسٹک ویو تھا کائنات کا، تو واچ میکر گاڈ کا تصور تھا. اسی لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ جدید ایتھیزم ہے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. رچرڈ ڈاکنگ جو بہت بڑا آدمی ہے جدید ایتھیزم کا، اس کی کتاب ہے، اس کا نام ہی یہ ہے دا بلائنڈ واچ میکر. یعنی وہ اس کائنات کو جب دیکھتا ہے تو اس کو اس میں انارکی نظر آتی ہے، اس میں جو ہے وہ کوئی ہم آہنگی نظر نہیں آتی. تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ ایک واچ میکر ہے جس نے یہ واچ بنائی ہے، لیکن معاذ اللہ وہ تو بلائنڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو دکھتا ہی نہیں. اگر وہ بلائنڈ نہ ہوتا تو ایسی مہمل کائنات پیدا نہ کرتا. تو یہ وہی بات ہے کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہو کے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کی یاد کے ساتھ دیکھیں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب بے شک جس کو تو جہنم میں داخل کر دے اس کو تو نے رسوا کر دیا. اصل رسوائی یہ ہے، قرآن مجید آگے جائے کہے گا ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کا دن آخرت کا دن ہے. جو جہنم میں چلا گیا وہ رسوا ہو گیا، جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا. وما للظالمین من انصار، اور بے شک ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے رب ہمارے بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والوں کو کہ وہ پکار رہا تھا ایمان کی، یعنی ایمان کی منادی کر رہا تھا. ان آمنوا بربکم، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ. فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے. یعنی توحید تک انسان پہنچ سکتا ہے مجملاً اس کائنات پر غور و فکر کرتے ہوئے، جس طرح سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن تفصیلی ہدایت کے لیے اس کو پیغمبروں کی ضرورت ہے. اہدنا الصراط المستقیم. تو کہا کہ اے اللہ تیری معرفت تک تو ہم پہنچ گئے اجمالاً، لیکن پھر ہم نے خارج میں ایک آواز سنی، پیغمبر کی آواز سنی، اور وہ ہمیں پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے رب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں. وتوفنا مع الابرار، اور تو ہمیں وفات دینا نیکوکاروں کے ساتھ. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے رب ہمارے جس چیز کا تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے، اے اللہ وہ تو ہمیں سب عطا کرنا. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور اے اللہ تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. تو اس دنیا میں انسان ذلیل بھی ہو جائے، رسوا بھی ہو جائے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اصل بات یہ کہ آخرت میں رسوا نہ ہو. ہمارے ایک استاد اور مربی ہیں، وہ ایک بہت اچھا جملہ کہا کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں شہرت سے بچائے اور آخرت میں رسوائی سے بچائے. اس دنیا میں شہرت سے بھاگنا چاہیے. یہ جو ہمارے ہاں ایک کلٹ آف سیلیبریٹی ہے نا، اس سے بچنا چاہیے، چاہے وہ مذہبی رنگ میں کیوں نہ ہو، کہ دنیا کی شہرت آدمی کو کرپٹ کرتی ہے. تو دنیا میں انسان یہ چاہے کہ ان ایزیومنگ انداز میں رہے، بس چھپا رہے، بہت زیادہ ظاہر نہ ہو. اور آخرت میں اس دنیا میں شہرت سے انسان بچے اور آخرت میں انسان رسوائی سے بچے. انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، پھر قبول کیا ان کی دعا کو ان کے رب نے، اور اس نے کہا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں نہیں ضائع کرتا تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو. آگے جا کر ہم پڑھیں گے سورہ نساء میں کہ گھر کے ادارے میں مرد کو اللہ نے قوامیت دی ہے، حاکمیت دی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک جو پہنچنے کے جتنے ذریعے ایک مرد کے لیے کھلے ہیں وہ عورت کے لیے بھی کھلے ہیں. سارے مراتب کھلے ہوئے ہیں. کہا کہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں کے لیے اللہ کے ہاں جو ہے مراتب موجود ہیں. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور ان کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا، نکال دیا گیا. وأوذوا فی سبیلی، اور وہ ستائے گئے میری راہ میں. وقاتلوا وقتلوا، اور انہوں نے قتال کیا، جنگ کی، لوگوں کو قتل بھی کیا اور قتل ہوئے بھی. لأکفرن عنہم سیئاتہم، تو میں ضرور بھی ضرور ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا. ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور میں ضرور ان کو داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی. ثوابا من عند اللہ، اور یہ بدلہ ہے اللہ کے پاس سے.
واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے ہاں بہت ہی خوب بدلہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی یہ چلت پھرت شہروں میں ملکوں میں آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، متاع قلیل یہ تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا کا، ثم مأواہم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ۔ یعنی یہ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ان کی آنیاں جانیاں ہیں، ان کی جو ہے کامیابیاں ہیں، اے نبی یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں، یہ دنیا کی کامیابی ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، آخرت میں ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ حادثہ ہو گیا ہے کہ ہم پہ دنیا اتنی سوار ہے کہ ہم نے کامیابی کے سارے پیمانے وہی بنا لیے ہیں جو مغرب نے ہمیں دیے ہیں۔ ہم جب سوچتے ہیں تو ہم انہی ٹرمز میں سوچتے ہیں، پروگریس، ڈیولپمنٹ، جی ڈی پی، جی این پی، ان بتوں کو ہی ہم پوچھتے ہیں، اور بار بار کہتے ہیں یہ اصل میں تو لگتا ہے کہ جیسے وہی لوگ کامیاب ہیں، اور ان کے ہاں اسلام ہے اور ان کے ہاں بس کلمہ نہیں ہے اور اسلام ہے، ہمارے ہاں کلمہ ہے اور اسلام نہیں ہے۔ یعنی ہم نے اسلام کا بھی ایک ڈس ورلڈلی ویو بنا لیا ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام جب آئے گا تو بس دنیا میں مزے کرانے کے لیے اسلام آیا ہے۔ دنیا میں اسلام مزے کرانے کے لیے نہیں آیا، دنیا میں تو آزمائش آئے گی، تکلیف بھی آئے گی، پریشانی بھی آئے گی، اچھے حالات بھی آئیں گے، برے حالات بھی آئیں گے، اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ تو آج ہم بھی اپنا پرسپیکٹو ٹھیک کر لیں، اگر لوگ اللہ کو، اس کے رسول کو نہیں مانتے، اخلاقی زندگی بسر نہیں کرتے، تو دنیا میں چاہے وہ کتنے ہی کامیاب کیوں نہ ہوں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آج آپ ایک مذہبی آدمی سے پوچھ لینا کہ بھئی تمہارا آئیڈیل کیا ہے، تو جب دین غالب ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہاں دین غالب ہوگا تو اسکائی اسکریپرز بنیں گے اور روزگار مل جائے گا اور بہت ہی مزے آ جائیں گے۔ اسی لیے دیکھیں آج کل ہمارے ماڈلز، ہمارے مذہبی لوگوں کے ماڈلز کون سے ہیں مسلمان ملکوں میں بھی؟ دیکھیے جی، ملائیشیا جیسا ہونا چاہیے، ترکی جیسا ہونا چاہیے، یو اے ای جیسا ہونا چاہیے، دبئی جیسا ہونا چاہیے۔ اور بھائی دین کا کیا گت بنی وہاں پہ؟ ملائیشیا میں دین کتنا باقی رہ گیا، دبئی میں دین کی کیا غارت بن رہی ہے؟ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری نگاہیں بھی ہر پھر کے انہی ماڈلز کی طرف جاتی ہیں۔ تو کہا کہ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمِہَادُ اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، لیکن وہ لوگ کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ اور یہ اللہ کے پاس سے خاص مہمانی ہے، وما عند اللہ خیر للابرار اور جو ابرار ہیں، جو نیکوکار ہیں، ان کے لیے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اور ان اہل کتاب میں وہ بھی ہیں جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور اس پر جو اے نبی اور جو تم پر نازل کیا گیا ہے، وما انزل الیہم اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا، یعنی دو کتابوں پر ایمان لاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے، یعنی اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لائے ان کے لیے دوہرا اجر، کہ وہ پہلے ایک کتاب پر ایمان لائے اور اب اس کتاب پر ایمان لائے۔ تو ہاں کہا کہ ایسے لوگ ہیں خاشعین للہ، وہ عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اور وہ اللہ کی آیات کو بیچتے نہیں تھوڑے مول پر۔ ایسے لوگ موجود تھے اس زمانے میں اہل کتاب میں، لیکن بہت تھوڑے تھے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کا بدلہ محفوظ ہے ان کے رب کے پاس۔ ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالی بہت جلد حساب لیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسبروا صبر کرو، ثابت قدم رہو، وصابروا اور مقابلے میں صبر کرو۔ تم اکیلے تھوڑی ہو اس میدان میں، تمہارے مقابل میں بھی تو کچھ قوتیں ہیں نا، وہ بھی محنت کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں۔ آگے وہ آیت آئے گی، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ بھئی دوسرے لوگ تھوڑی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی تو محنت کر رہے ہیں، تو کہا کہ ان کے مقابلے میں محنت کرو اور ان کو جو ہے ہراؤ اس میں۔ ورابطوا اور مضبوطی کے ساتھ جڑے رہو ایک دوسرے کے ساتھ، پہرا دو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورۃ النساء بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ یہ سورہ نساء ہے، یہ بھی مدنی سورت ہے اور اس کے آغاز میں بھی بہت سے معاشرتی احکامات دیے گئے ہیں۔ پھر اس کتاب میں اہل کتاب سے بھی گفتگو ہے
اور پھر خاص طور پہ مسلمانوں کے اندر جو ایک گروہ تھا منافقین کا، اس سے بھی جا بجا خطاب کیا گیا ہے۔ اس کا آغاز ہو رہا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ کون رب؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں کے ذریعے بہت کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور دیکھو رحمی رشتوں کا خیال رکھنا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں دو چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں جو تمام انسانوں میں مشترک ہیں۔ مغرب نے بہت زیادہ ایگیلیٹیرینزم کا ڈھنڈورا پیٹا ہے، لیکن وہ کوئی ایسی بنیاد فراہم نہیں کر سکا لوگوں کو کہ جو حقیقی بنیاد ہے مساوات کی۔ تو قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے کہ مساوات کی حقیقی بنیاد کیا ہے، کہ دو چیزیں تمام انسانوں میں مشترک ہیں۔ ایک مشترک کیا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، ان سب کا الہ، ان سب کا رب ایک ہے، وحدت الہ، اس کی بنیاد پہ تمام انسان جو ہیں ان میں برابری ہے۔ اور دوسری چیز جس کی بنیاد پہ تمام انسان برابر ہیں وہ یہ ہے کہ تمام انسانیت ایک انسانی جوڑے کی آگے اولاد ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ فرسٹ کزن ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، فورتھ ہے، تو ان کو ملین اور ٹریلین میں لے جائیں تو سارے انسان کزن بن جائیں گے اور جا کے سید آدم اور حوا پہ جا کے جڑ جائیں گے۔ تو یہ دو بنیادیں ہیں جو حقیقی مساوات کی بنیاد ہیں، کہ تمام کا رب ایک ہے، خالق و مالک ایک ہے، اور تمام ایک انسانی جوڑے کی آگے جو ہے ان کی اولاد۔ تو کہا کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اور پھر خاص طور پہ کہا کہ اس رب کا تقوی اختیار کرو جس کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رحمی رشتوں کا خیال کرو۔ رحمی رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ جو رحم کی بنیاد پہ وجود میں آتے ہیں، یعنی دادی کا رحم جو ہے اس سے کیا رشتے وجود میں آ گئے، اس میں جو ہے چچا، تایا، پھوپھی، اس کے رشتے وجود میں آ گئے۔ نانی کے رحم پر خالہ، ماموں کے رشتے وجود میں آ گئے۔ ماں کے رحم پر بہن بھائیوں کے رشتے وجود میں آ گئے۔ تو ان کو رحمی رشتے کہتے ہیں، اور اس کی بہت تاکید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو رحم کھڑا ہو گیا، اور اس نے فریاد کی کہ اے اللہ، میں کھڑا ہوتا ہوں اور میں پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے توڑا جائے گا، مجھے کاٹا جائے گا، قطع رحمی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ جو تمہیں جوڑے اس کو میں اپنے سے جوڑ لوں، اور جو تمہیں کاٹے میں اس کو اپنے سے کاٹ لوں؟ گویا جو رحمی رشتوں کو کاٹتا ہے اللہ اس کو اپنے سے جو ہے دور کر دیں گے، اور جو رحمی رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ اس کو اپنے سے قریب کر لیں گے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پہ نگران ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ نکاح ارشاد فرماتے تھے اس میں یہ آیت جو ہے ہمیشہ لازماً ساتھ پڑھتے تھے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، اور دیکھو یتیموں کو ان کے مال دے دو، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور دیکھو یہ نہ کرو کہ اچھے مال کو برے مال سے بدل لو، ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور دیکھو ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے نہ کھاؤ، انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا وبال ہے۔ اس زمانے میں چونکہ ادارے نہیں ہوتے تھے، جو بھی چیزیں ہوتی تھی وہ پرسنل لیول پر ہوا کرتی تھیں، اور اس زمانے میں چونکہ قتل و غارت گری بہت ہوتی تھی، جنگیں بہت ہوتی تھیں، تو یتیم بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ قرآن مجید نے اس مسئلے کو ایڈریس کیا اور بتایا ہے کہ بھئی یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کا مال نہ کھاؤ، اور اگر یتیم تمہاری کفالت میں ہو تو ان کے مال کی حفاظت کرو، اس کو گرو کرو، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا مال دے دو، اور بہانے سے ان کا مال نہ کھاؤ۔ تو اب جدید دور میں بہت سے ادارے وجود میں آ گئے ہیں، اداروں کے بہت سے فائدے بھی ہیں لیکن کچھ نقصان بھی ہیں۔ یتیم کی کفالت کرنا ایک بہت پرسنل عمل ہوتا ہے، کسی یتیم کو اپنے گھر میں رکھنا، اپنے بچوں کی طرح اس کو پالنا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، یہ دو انگلیاں آپ نے سامنے دکھائیں، کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں، اتنا قرب ہوگا مجھ سے۔ تو اب ظاہری بات ایس او ایس ولیجز ہیں، یتیم خانے ہیں، تو اب ہم بہرحال ایک چیک کاٹ کے فارغ ہو جاتے ہیں، وہ بھی اچھی بات ہے، اللہ جس کو توفیق دیتا ہے اس طرح کے کاموں میں لوگ خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے اب وہ جو پین لینا ہوتا ہے اور کسی یتیم کی کفالت کرنا پرسنلی، وہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ لیکن اس زمانے میں ایسا ہی تھا، ادارے نہیں تھی، آپ کو یعنی پرسنلی یہ سارے معاملات کرنے پڑتے تھے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو
کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں عدل نہیں کر سکو گے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تو جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، تمہیں پسند آئیں، 2 3 3 4 سے نکاح کر لو. ایک بات تو یہ ہے کہ عربوں میں اسلام سے پہلے تعدد ازواج تھا اور بے تحاشا تھا، اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں تھی. 20 شادیاں، 25 شادیاں، 30 شادیاں، جتنی مرضی کر لیں. تو قرآن مجید نے آ کے اس کو کرٹیل کیا، اس کو 4 تک لمٹ کیا، اور پھر آگے جا کر یہ بھی بتایا کہ یہ 4 بھی اس کے لیے الاؤڈ ہیں جو عدل کر سکے. جو عدل نہیں کر سکے گا اس کے لیے ایک ہی پر اکتفا کرنا. اور یہ جو شروع میں کہا ہے نا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں جو ہے وہ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر اور جو دوسری خواتین تمہیں اچھی لگتی ہیں ان سے نکاح کرو. اس میں اصل میں اس کی کئی تعویلات ہیں، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو اس کی تفسیر کی ہے وہ سب سے مناسب ہے. کہ ہوتا یہ تھا کہ وہاں پر لڑکے لڑکیاں ان کی کفالت میں آتے تھے یتیم، اور پھر وہ کیا کرتے تھے کہ انہی لڑکیوں میں سے کسی سے نکاح کر لیتے تھے. اور چونکہ ویسے ہی وہ ان کی زیر کفالت ہوتی تھی اور ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تھا، تو نہ اس کا مہر کا اہتمام کرتے تھے، نہ اس خاتون کے حقوق ادا کرتے تھے. تو کہا کہ اگر تم اپنی زیر کفالت یتیم اور بچیوں سے نکاح کر لو گے تو کیا ہوگا کہ تم عدل و قسط کے تقاضے ادا نہیں کر پاؤ گے. تو پھر بہتر یہ کہ ان سے نکاح نہ کرو، ان کو تو ایک باپ کی طرح پالو، اور جو ہے کوئی خواتین، دوسری جو خواتین ہیں ان میں سے جن میں سے چاہو نکاح کر سکتے ہو، 2 3 4. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک پر اکتفا کرو. یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو ہوتا یہ ہے نا کہ جو مڈ لائف کرائسس لوگوں پہ آتا ہے تو بعض اوقات منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے یا اور جو ہے کسی اور مزے کے لیے انسان جو ہے وہ دوسری شادی کرتا ہے. دوسری شادی وہی لوگ نبھا پاتے ہیں، وہی اس میں عدل کے تقاضے پورے کرتے ہیں جو کسی معاشرتی ضرورت سے کرتے ہیں. اس زمانے میں جنگیں ہوتی تھی، بے تحاشا خواتین جو ہے وہ بیوہ ہوتی تھی، ان سے نکاح کیا جاتا تھا. تو آج بھی وہ لوگ کہ جو واقعتاً کسی ضرورت سے نکاح کریں گے، کسی بھی معاشرتی ضرورت سے، وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کو نبھا پاتے ہیں، ورنہ وہ اپنا دین ایمان غارت کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے 2 شادیاں کی اور پھر اس نے دونوں بیویوں میں آپس میں انصاف نہیں کیا، وہ قیامت کے دن ایسا آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ جو ہے، آدھا جسم وہ فالج زدہ ہوگا، بالکل جو ہے وہ بالکل بیکار ہوگا اس کا جسم. تو کہا کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر اکتفا کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا جو تمہاری ملک زمین ہے، اس زمانے میں لونڈیوں کا پورا ادارہ تھا تو کہا کہ اس سے تمتع کرو. ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم ایک طرف نہ جھک جاؤ، یعنی ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں اور بس ایک خاتون کی طرف جھک گئے، دوسری کو معلق چھوڑ دیا. وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، اور بیویوں کو ان کے مہر دیا کرو خوش دلی سے، یعنی مہر کو چٹی نہ سمجھو، مہر ان کا حق ہے، وہ تمہیں ان کو دینا ہے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، لیکن اگر وہ جو ہے اپنی آزاد مرضی سے خوشی سے اس مہر کو چھوڑ دیں تو پھر اس کو کھاؤ رشتہ پشتہ، یعنی خود کہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے معاف کیا، تم اس کو رکھ لو، اپنی فلاں ضرورت کے لیے استعمال کر لو، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور دیکھو بے وقوف لوگوں کو اپنا وہ مال نہ دو جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، گزران کا ذریعہ بنایا ہے. یہاں خاص طور پر بھی یتیموں کی طرف اشارہ ہے کہ یتیموں کے جو والی ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ بھئی چونکہ یتیم کا مال اس کی کفالت کرنا بڑی ذمہ داری کی بات ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے سر سے اتارنے کے لیے لڑکپن میں، بچپن میں، بے وقوفی کی حالت میں بس ان کا مال ان کو دے دو. یہ مت کرو. یہ مال جو ہے یہ زمین میں تمہارے قیام کا ذریعہ ہے. سفیان ثوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بھئی پہلے زمانے میں مال ناپسندیدہ ہوتا تھا، لیکن اس زمانے میں تو یہ مومن کی ڈھال ہے. اور کہا کہ جس کے پاس اللہ نے مال دیا ہے اس کو چاہیے کہ اس کا دھیان رکھے، اس کو گرو کرے، کیونکہ اب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب انسان کسی آزمائش میں پڑے گا تو جب سب سے پہلے جس چیز کا سودا کرے گا وہ اس کا دین ہے. یعنی جب اس پر فقر و فاقہ آئے گا نا تو پھر سب سے پہلے دین ہاتھ سے دے دے گا. تو مال کی قدر کرنی چاہیے. یہاں پر بھی کہا کہ مال تمہاری دنیا میں گزران کا سبب ہے، تو بے وقوفوں کو نہ دے. اسی سے یہ قیاس بھی کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح کوئی سماج ہوتا ہے اس میں اگر کوئی لوگ ہیں جو بالکل اوباش قسم کے لوگ ہیں، عیاش قسم کے لوگ ہیں، اور بے تحاشا مال ان کے پاس آ گیا ہے اور وہ اس کو اللے تللوں میں ادھر ادھر اڑا رہے ہیں، تو اسلامی ریاست ان سے مال لے سکتی ہے، کنفسکیٹ کر سکتی ہے. ہاں ان کو وظیفہ دیتی رہے گی. اور یہ تو ایسا نہیں ہے، یہ تو کیپٹلزم میں بھی ہوتا ہے. یعنی ایک زمانے میں آپ کو معلوم ہے مائکروسافٹ یا بل گیٹس، اس کا پیسہ بے تحاشا بڑھنے لگ گیا تھا تو وہاں کی حکومت نے اس پر بھی جو ہے کچھ جو ہے حدیں لگائی تھی، وہ مال بھی اس سے لے لیا تھا. تو کہا کہ یہ مال ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے، بے وقوفوں کو،
کہ جو اس کو بے تحاشا خرچ کریں اور اس کو ضائع کریں. تو کہا کہ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، ٹھیک ہے اس میں سے ان کو کھلاؤ بھی، ان کے کپڑے بھی ان کو پہناؤ، کھلاتے پہناتے رہو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے بھلی معقول بات کرو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کی جانچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، بالغ ہونے تک دیکھو ان کے اندر رشد کے اثرات ہیں، سوچ سمجھ پیدا ہو گئی ہے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تو جب تم ان میں سمجھداری دیکھو، ہوشیاری دیکھو کہ اب یہ اپنے مال کو سنبھال سکتے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کا مال ان کے سپرد کرو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور دیکھو یہ مت کرنا کہ جلدی جلدی سے اور فضول خرچی میں ان کا مال کھا جاؤ اس اندیشے سے کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں، یعنی بچپن ہی میں ان کا مال ہڑپ کر جاؤ تاکہ بڑے ہو جائیں گے تو کلیم کریں گے. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو کسٹوڈین ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے یتیم کے مال کا، اگر وہ غنی ہے، وہ خود گھر سے امیر ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس مال سے بچے. یعنی اگر وہ مینیج کر رہا ہے ایز اے مینیجر، ان کے فنڈز کو مینیج کر رہا ہے اور خود سے اللہ نے اس کی روزی روٹی کا بندوبست کیا ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ اس کا بھی کوئی معاوضہ نہ لے. اور کہا کہ ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف، اور جو آدمی تنگ دست ہے اور ان کے مال کو مینیج کر رہا ہے تو اس میں سے محنت کا معاوضہ وہ لے سکتا ہے. فلیاکل بالمعروف، تو بھلے طریقے سے کچھ کھا لے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ بھی نہ لے، اپنا مال ہی کھائے اور ان کے مال کو پورا محفوظ کرے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اور جب تم ان کا مال ان کے سپرد کرو تو اس پہ گواہ کر لیا کرو تاکہ بعد میں کوئی تنازع نہ ہو. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ مرے ان کے والدین اور قرابت دار، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو چھوڑ مرے ان کے والدین اور قرابت دار، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے وہ زیادہ ہو. یہ پہلی مرتبہ اسلام نے آ کر عورتوں کو حق میراث دیا ہے، ورنہ اس سے پہلے ظاہری بات ہے حق میراث نہیں ہوتا تھا. اور دنیا کے بہت سے مذاہب ایسے ہیں، ہندوؤں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹوں میں چلی جاتی ہے، اور بعض اوقات بیٹوں میں بھی سب کو نہیں جاتی، بڑا بیٹا ہی بس وارث بن جاتا ہے، باقی بیٹے بھی محروم ہوتے ہیں. تو اسلام نے آ کر پہلی مرتبہ عورتوں کا باقاعدہ متعین حصہ میراث میں رکھا ہے. کہا چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، اس مردوں کو بھی ملنا چاہیے، عورتوں کو بھی ملنا چاہیے. نصیبا مفروضہ، یہ ایک بالکل متعین حصہ ہے جو اللہ نے متعین کیا ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور کہا کہ جب میراث تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اور اس موقع پر کچھ اور قرابت دار اور کچھ یتیم اور مسکین اگر آ جائیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اس میں سے ان کو بھی دے دو کچھ. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ان سے بھلی بات کرو. جب میراث تقسیم ہو رہی ہے تو اگر دوسرے لوگ آ گئے جن کا حصہ نہیں بنتا، غریب لوگ ہیں، تو کہا ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو، یعنی جو بھی حصے دار ہیں ان کی رضامندی سے کچھ حصہ خیرات بھی کر دو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اپنے پیچھے اولاد چھوڑیں جو چھوٹی اولاد ہے، کمزور ہے، جن کو ان کے بارے میں اندیشہ ہو. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو ان کو چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ان کو چاہیے کہ بات کریں سیدھی اور ستھری. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے جو یتیم کے والی ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو ڈرنا چاہیے. ان کے ساتھ بھی تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور وہ دنیا سے چلے جائیں اور بعد میں ان کے بچے اس طریقے سے دوسروں کے دروں پر ہوں. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال ظالمانہ طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنی پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، جہنم ہے جو اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب اس جہنم میں ان کو داخل کر دیا جائے گا. اب آگے جو ہے وہ میراث کے احکامات آ رہے ہیں. اب اس کا بس سادہ ترجمہ کریں گے چونکہ یہ بہت ٹیکنیکل چیز ہے اور یہ ہر عالم دین بھی بیان نہیں کر سکتا، اس کے لیے خاص مفتی، بلکہ مفتی میراث کہلاتے ہیں وہ جو اس کے ماہر ہوتے ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے معاملے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مردوں کا حصہ ہے دو عورتوں کے برابر، یعنی عورت کا حصہ آدھا ہے مرد کا دونا ہے. فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک، اور اگر عورتیں ہی ہوں، لڑکیاں ہی ہوں اور وہ دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے جو چھوڑا گیا ہے مال اس کا 2/3 ہے. وإن کانت واحدۃ فلہا النصف، اور اگر جو شخص فوت ہوا ہے اس کی ایک ہی بیٹی ہے تو کہا کہ آدھا اس کو ملے گا، باقی آدھا پھر بہن بھائیوں میں جاتا ہے اور جگہ جاتا ہے.
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. کہا کہ اگر مرنے والا صاحب اولاد ہے تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے جو وہ شخص چھوڑ کے مرا. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. اور اگر وہ شخص جو فوت ہوا ہے اس کی اولاد نہیں ہے تو کہا کہ پھر والدین کے لیے دونوں کے لیے 1/3 مال ہے. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. اور اگر مرنے والے کے جو میت ہے اس کے بھائی بھی ہیں تو پھر ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے. من بعد وصیۃ یوصی بها او دین. اس کے بعد کہ جو وصیت کی گئی ہے اس کو ادا کیا جائے یا قرض کی ادائیگی ہو. یعنی جو تقسیم ہوتی ہے میراث کی اس سے پہلے 2 کام ہونے ہوتے ہیں. یہاں پہلے تذکرہ ہے وصیت کا، بعد میں ہے قرض کا. وہ اس وجہ سے ہے کہ چونکہ قرض ویسے عام طور پہ ترتیب کیا ہے کہ پہلے قرض ادا ہوگا اس کے بعد وصیت انفورس ہوگی، لیکن چونکہ جو قرض دار ہوتے ہیں وہ تو خود آ کے سر پہ سوار ہو کے لے جاتے ہیں، وصیت کے معاملے میں لوگ کوتاہی کر جاتے ہیں. اس وجہ سے بیان میں پہلے وصیت ہے بعد میں قرض ہے، لیکن ویسے ترتیب میں کیا ہوگا کہ پہلے قرض ادا ہوگا، اس کے بعد 1/3 میں جو وصیت ہے وہ انفورس ہوگی اور پھر باقی مال جو ہے وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا. آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. تمہارے باپ اور تمہاری اولاد تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون ہے جو تمہارے سے زیادہ قریب ہے نفع کے اعتبار سے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کس کا حصہ کتنا بنتا ہے یہ اگر انسانوں پہ چھوڑ دی جائے تو انسانوں کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا. تو کہا کہ اس میں قرب کی وجہ سے ہوگا، جس کا نفع جس کا زیادہ قریب ہے اس کا حصہ زیادہ ہوگا. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. کہا کہ اگر تمہاری بیوی جو ہے وہ فوت ہو جائے اور اگر اس کی اولاد نہ ہو تو تمہارے لیے یعنی شوہر کے لیے جو ہے وہ آدھا ہے. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر جو عورت مری ہے اس کی اولاد ہے فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو جو شوہر ہیں ان کے لیے 1/4 ہے. مما ترکنا، جو وہ چھوڑ مریں، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، اس کے بعد کہ جو وصیت کی گئی ہے اس کو نافذ کیا جائے گا یا کوئی قرض ہے تو اس کو ادا کیا جائے گا. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد. اور کہا کہ اگر مرد فوت ہو جائے، شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کے لیے 1/4 ہے اگر اولاد نہ ہو، اس مرد کی اولاد نہ ہو. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، تو کہا کہ اگر تمہاری اولاد بھی ہے فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مما ترکتم، تو پھر بیویوں کے لیے کتنا ہے؟ 1/8 ہے، 8واں حصہ ہے جو تم چھوڑ مرو. من بعد وصیت توصون بها او دین، اس وصیت کے بعد جو تم کر کے گئے ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر وہ مرد ایسا ہو کہ جو کلالہ ہو. کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں کوئی ایسی میت کہ جس کے نہ اصول میں کوئی ہو. اصول کا مطلب ہے والدین یا نانا دادا یا جو ہے وہ، اور یا نہ فروع میں کوئی ہو. فروع کا مطلب ہے نہ کوئی اولاد ہو، تو نہ والدین حیات ہیں نہ کوئی اولاد ہے، بس بہن بھائی ہیں. تو کہا کہ اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اب امراتن، یا کوئی خاتون ایسی ہو، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس میت کا کوئی بھائی اور بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اور اگر وہ زیادہ ہوں اس سے تو وہ سارے کے سارے 1/3 میں شریک ہیں. من بعد وصیت یوصى بها او دین، اس کے بعد کہ جو وصیت کر دی گئی ہے اس کو پورا کیا جائے یا قرض ادا کر دیا جائے. غیر مضار، اور کسی کا کوئی نقصان نہ کیا جائے. وصیت من اللہ، یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہیں. واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا حلم والا ہے، بردبار ہے. تو یہ وصیت جو میراث کے احکامات ہیں بہت اہم ہیں، اور اس کو اچھی طرح انسان کو جو ہے دھیان سے کرنا چاہیے. ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے بھی شمالی علاقہ جات میں اور بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں بہت دیندار لوگ ہوتے ہیں، داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، تبلیغ بھی بہت ہو رہی ہے، لیکن اس طرح کے معاملات میں کوئی توجہ نہیں. یعنی عورتوں کو اکثر جو ہے وہ محروم کر دیا جاتا ہے. پنجاب میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، ہر جگہ پر اس طرح کے معاملات کہ باقی دینداری پوری ہے لیکن لڑکیوں کو وہ بالکل محروم کر دیتے ہیں. اور اس طرح سے محروم نہیں کرتے، ایک خاص طرح کا پریشر ہوتا ہے. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں اصل میں رواج یہ ہے کہ بہنیں جو ہے نا اپنی آزاد مرضی سے بھائی کے لیے چھوڑ دیتی ہیں.
تو بھائی کبھی الٹا تو کبھی نہیں ہوا کہ بھائیوں نے کبھی خوشی سے بہنوں کے لیے چھوڑ دیا ہو، تو یہ بھی فراڈ ہے نا. وہ ظاہر بات ہے ایک رواج ہوتا ہے کہ جی بہنیں بس کہہ دیتی ہیں کہ جی ہمیں نہیں چاہیے، بھائی لے لے. تو یہ سب بہت بڑے بڑے گناہ کی بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہتا ہے اور آخر مرتے وقت جو ہے وہ اس طرح کا کوئی معاملہ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے سارے اعمال اکارت جاتے ہیں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی، اس کے رسول کی، تو اللہ اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جس کے نیچے ندیاں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے بڑی کامیابی. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ویتعد حدودہ، اور اللہ کی حدود سے انحراف کرے گا، سرکشی کرے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اس کو داخل کرے گا ایسی آگ میں جس میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی بھی بدکاری کرے، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، تو ان پر 4 گواہ لے کر آؤ، تم میں سے اپنے 4 گواہ لے کر آؤ. فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان کو قید کر لو، روک لو گھروں میں. حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے. أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ نکال دیں. یہ ایک ابتدائی حکم تھا، خاص طور پہ بدکاری کے معاملے میں کہا کہ اگر دونوں فریقوں میں سے خواتین تمہاری ہیں، مرد جو ہے کوئی مشرک ہے یا کافر ہے اور خواتین تمہاری خواتین میں سے ہیں یعنی مسلمانوں میں سے ہیں، تو ان کی سزا کیا ہے کہ بس ان کو گھروں میں قید کر دو یہاں تک کہ اللہ کوئی راہ نکال دے. اور پھر جب احکامات آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا خذوا عنی خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، کہ مجھ سے لے لو یہ حکم، مجھ سے یہ حکم لے لو، اللہ نے ان کے لیے راہ نکال دی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو شادی شدہ بدکار مرد اور عورت ہیں ان کے لیے رجم ہے، اور جو بغیر شادی شدہ مرد جو ہے زانی اور زانیہ ہیں ان کے لیے 100 کوڑے ہیں. تو پھر اس کو واضح کر دیا. واللذان یأتیانہا منکم، اور اگر یہ جو دونوں فریق ہیں بدکاری کے وہ تمہیں میں سے ہیں، یعنی مرد و عورت دونوں مسلمان ہیں، فآذوہما، تو ان کو تکلیف دو، ان کو مار لگاؤ. فإن تابا وأصلحا، تو اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو ان کو چھوڑ دو، ان سے اعراض کرو. ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. یہ ابتدائی حکم تھا، اس کے بعد پھر واضح کر دیا گیا. انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ اللہ کے ذمے ہے، توبہ کا قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے. للذین یعملون السوء بجہالہ، ان لوگوں کے معاملے میں جو کوئی برائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں جہالت سے. ثم یتوبون من قریب، اور پھر قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے. ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی دوسرا کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا، لیکن خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی سچی توبہ کرتا ہے اور فوری طور پہ توبہ کرتا ہے، ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا گویا میرے ذمے ہے. اس کے برعکس وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے جو برے اعمال کرتے رہتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے. قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی. وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، حالانکہ وہ نہیں مرتے مگر اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں، ناشکرے ہوتے ہیں. أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اب یہ توبہ کا اسپیکٹرم ہے، اس میں 2 اینڈز بتا دیے. ایک اینڈ یہ ہے کہ انسان نے گناہ کیا اور گناہ کرتے ہی اللہ کی طرف رجوع کر لیا فوری طور پہ، تو کہا کہ گارنٹی ہے کہ توبہ قبول ہوگی. دوسری انتہا یہ ہے کہ توبہ کو ڈیفر کرتے رہے یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا. اس وقت توبہ کی تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک موت کا گھنگرو اس کے گلے میں بجنا شروع نہیں ہو جاتا. جب جو ہے نزع کا عالم طاری ہو جاتا ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ہر فرد کے لیے جب اس پہ نزع کا وقت آ جائے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس پوری کائنات کی بھی ایک نزع ہے، اور وہ نزع کیا ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد، آپ نے فرمایا کہ توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں
جب تک سورج جو ہے مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. اس کائنات کی بھی ایک موت ہے نا، اور اس کی بھی ایک نزع ہے. وہ نزع کیا ہے؟ سورج کا مغرب سے طلوع ہو جانا. جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو پوری انسانیت کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا کلیکٹیولی. تو اب یہ دو انتہائیں ہیں، تو ہمیں بس ڈرنا چاہیے، چونکہ موت کا تو پتہ کوئی نہیں کسی وقت آ جائے، تو توبہ کو ڈیفر نہیں کرنا چاہیے. جتنی جلدی انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے اتنا ہی سیف ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم میراث میں عورتوں کو زبردستی اپنے نکاح میں ڈال لو. یہ بھی ان کے ہاں ایک بدعت تھی، ایک برا رواج تھا کہ اگر کوئی باپ فوت ہو جاتا تھا، ظاہر بات ہے بہت سی بیویاں ہوا کرتی تھیں، تو ایک تو سگی ماں ہوتی تھی، جو سوتیلی مائیں ہوتی تھی، ان میں سے کئی ایک کو اپنے حرم میں ڈال لیتے تھے، ان سے نکاح کر لیتے تھے. تو کہا یعنی جس طریقے سے باپ کا مال ترکے میں بیٹے کو ملا ہے، تو وہ سمجھتے تھے کہ اس کی جو منکوحہ بیویاں ہیں وہ بھی ترکے میں ہیں، ان کو بھی اپنے ہاں ڈال لیتے تھے. تو کہا کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ان کو زبردستی نہ روکے رکھو، تاکہ تم جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ واپس لے لو، الا یہ کہ وہ کسی کھلی فحاشی کا ارتکاب کرے. یعنی تم نے ان کو جو مہر دیا ہے، کوئی تحفے تحائف دیے ہیں، تو ان کو ان پر زیادتی نہ کرو، ان کو زچ نہ کرو کہ وہ تمہیں جو ہے وہ مال واپس کر دیں. ہاں اگر انہوں نے کوئی کھلی فحاشی کی ہے اور تم ان کو فارغ کرنا چاہتے ہو اور پھر وہ جو ہے سزا کے طور پہ ان سے کو مال واپس لے لو تو دوسری بات ہے. فَإِن وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور دیکھو عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے پہ گزران کرو، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے معیشت رکھو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، بس اگر تمہیں ان کے اندر کوئی چیز ناگوار لگتی ہے تو ہو سکتا ہے بہت سی ایسی چیزیں جو تمہیں ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہو. پہلے ہم پڑھ چکے ہیں عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناگوار لگتی ہو جبکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. تو کہا کہ ہر انسان میں کوئی اچھی باتیں ہوتی ہیں، کچھ بری باتیں ہوتی ہیں. تو تمہاری بیوی بھی تو تمہاری بہت سی باتوں کو گوارا کرتی ہے، تم بھی اس کی بہت سی کمزوریوں کو گوارا کرو. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ارادہ کرو ایک بیوی کو بدل کے دوسری بیوی لے آؤ، یعنی کسی بیوی کو طلاق دینا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے اس کو ڈھیروں ڈھیر مال دیا ہے، چاہے مہر کی صورت میں چاہے اور تحفے تحائف کی شکل میں، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تمہاری مردانگی کے منافی ہے یہ بات کہ تم ان میں سے کچھ بھی لو، تو کچھ بھی واپس نہ لینا. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم چاہتے ہو کہ ان کا مال حاصل کر لو بہتان لگا کے اور سری گناہ سے، یعنی کوئی ان پر تہمت لگا دو اور اس بہانے سے ان کا مال واپس لے لو. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور تم کیسے لے سکتے ہو وہ مال جبکہ تم ایک دوسرے سے بے حجاب ہو چکے ہو، ایک دوسرے سے تمہارا ایک خاص تعلق رہ چکا ہے. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان بیویوں نے تم سے ایک پختہ عہد لیا تھا. یعنی یہاں نکاح کو میثاق غلیظ کہا ہے، بہت پختہ گاڑا عہد. ظاہری بات جب انسان نکاح کرتا ہے تو حق مہر دیتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کا قول و قرار کرتا ہے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور نکاح مت کرو ان عورتوں سے جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیے تھے، الا ما قد سلف، مگر جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا. وہی بات جو پیچھے ہے کہ اپنی ماں اپنے باپ کی منکوحہ جو ہے ان سے نکاح نہ کرو. انہ کان فاحشۃ و مقتا، یہ بہت ہی بے حیائی کی بات ہے اور اللہ کی ناراضگی والی بات ہے. وساء سبیلا، اور بہت ہی برا چلن ہے. اب یہاں کچھ حرام جو ہے وہ رشتے بتائے گئے ہیں، وہ رشتے کے جن کے ساتھ نکاح جو ہے وہ حرام ہے. حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی گئی تمہاری مائیں، اور ماں کے حکم میں جو ہے وہ نانی دادی بھی ہیں. وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، اور بیٹیوں میں آگے جو ہے وہ ظاہر بات ہے نواسیاں بھی ہیں باقی بھی ہیں. واخواتکم، اور تمہاری بہنیں. وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں. وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں. وبنات الاخی، اور تمہاری بھتیجیاں. وبنات الاختی، اور تمہاری بھانجیاں. وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، رضائی مائیں بھی حرام ہیں. واخواتکم من الرضاعہ، اور جو تمہاری دودھ شریک بہنیں ہیں ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسٹینڈ کیا. آپ نے فرمایا کہ صرف رضائی ماں اور بہن نہیں، آپ نے فرمایا کہ جو حرمت نسب سے قائم ہوتی ہیں وہی رضاعت سے قائم ہوتی ہیں. یعنی مطلب کیا ہے کہ رضائی پھوپھی، رضائی خالہ
ٹھیک ہے، رضائی ماموں، رضائی چچا، وہ سارے کے سارے گویا حرام ہیں عورتوں کی نسبت سے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی تمہاری جو ساس ہیں وہ، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری وہ ربیبہ کہتی ہے کہ آپ نے کسی خاتون سے شادی کی ہے، اس کی کوئی بیٹی ہے پہلے شوہر سے، تو وہ ربیبہ ہے. تو کہا کہ وہ ربیبائیں جو تمہاری پرورش میں پروان چڑھ رہی ہیں، ان عورتوں سے جن سے تم نے صحبت کر لی ہے، یعنی جن سے تعلق زن و شو ہو گیا ہے کسی خاتون سے، تو پھر اس کی جو بیٹی ہے پہلے کسی شوہر سے، وہ حلال نہیں ہے. لیکن اگر کسی خاتون سے تعلق پیدا ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ طلاق ہو گئی ہے، تو پھر اس کی بیٹی سے نکاح کیا جا سکتا ہے. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تم نے اس خاتون سے صحبت نہیں کی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر اس کی تم پچھلی کی اور جو بیٹی ہے اس سے نکاح کر سکتے ہو. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں، سلبی بیٹے ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں یعنی بہویں، ان سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. یعنی جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں، متبنہ ہوتے ہیں، ان کی بیٹیوں سے نکاح ہو سکتا ہے اگر وہ اس کو طلاق دے دیں. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ بات کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو، یعنی ایک نکاح میں ایک خاتون سے اگر آپ کی شادی ہے تو اس کی بہن کو جمع نہیں کیا جا سکتا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم رشتوں کو کاٹو گے، تم قطع رحمی کرو گے. کیونکہ یہ سوکن پناہ ہوتا ہے نا، اس میں ظاہر بات عجیب طریقے کی حساسیت ہوتی ہے. تو کیا ہوگا کہ اگر دو بہنیں اس رشتے میں جڑیں گی نا تو ان کی آپس کے تعلقات لازماً خراب ہو جائیں گے اور خونی رشتے کٹیں گے. اور اللہ کے نبی نے اس کو بھی ایکسٹینڈ کیا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ ایک رشتے میں، ایک نکاح میں جس طرح دو بہنوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے پھوپھی اور بھتیجی کو اور خالہ اور بھانجی کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر یہ کہ جو پہلے ہو چکا. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور وہ عورتیں کہ جو نکاح والی ہیں، خاوند والی ہیں. محصنات کہتے ہیں ان خواتین کو کہ جو آزاد ہیں، اور ان خواتین کو جو نکاح والی ہیں، یعنی وہ خاتون جو کسی اور کے نکاح میں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے کہ جو تمہارے ملک زمین ہیں. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے تم پر. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور اس کے سوا جو بھی خواتین ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں. ان تبتغوا باموالکم، اگر تم اپنا مال خرچ کر کے یعنی مہر دے کے ان سے نکاح کرو. محسنین غیر مصافحین، لیکن یہ سارا تعلق کیا ہو، یہ قید نکاح میں لانا ہو، نہ یہ کہ شہوت رانی یا مستی نکالنا. تو نکاح کا مقصد ایک گھر بنانا ہے اور ایک گھر بسانا ہے، یہ نہیں ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اپنی مستی نکالنی. فَمَسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو جب تم ان سے استمتاع کر لو تو پھر جو ان کا جو مہر ہے وہ ان کو ادا کرو، اور یہ ایک ذمہ داری ہے. عام طور پہ ہمارے ہاں مہر کے بارے میں یہ غلط فہمی لوگوں کو ہو گئی ہے کہ جی مہر کیا ہے، لکھوا دو جتنا مرضی لکھوانا ہے، ہم نے کون سا کوئی طلاق دینی ہے. بھائی مہر کا کوئی تعلق طلاق سے سرے سے نہیں ہے. مہر تو بیوی کا حق ہے، وہ ڈیو ہو گیا اس دن، یعنی شادی کی رات کو ڈیو ہو چکا، وہ اب آپ اس کو کب دیتے ہیں وہ آپ کا معاملہ ہے، ابھی دے دیں یا بعد میں دے دیں. مہر معجل بھی ہوتا ہے اور معجل بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی ملک ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی وہ جو زیور تھے 25 تولے تھے وہ اس کو مہر لکھ دیا، اور وہ تو جو زیور جو ہے وہ دلہا کی ماں کے پاس ہے، اس کی کسٹڈی میں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. وہ ملک ہے اس کا، جو مہر ہے وہ اس کا مال ہے، اس کو فوری طور پہ ادا کرنا ہے. اس کا کوئی تعلق طلاق سے نہیں ہے. طلاق کی بات ہو رہی ہے وہ دینا ہی دینا ہے، لیکن اصل میں وہ اس کا مال ہے جو اس کو ادا کیا جائے گا. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، اور کہا کہ اگر تم آپس میں رضامندی کے ساتھ کوئی چیز ٹھہرا لو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، اور کہا کہ جو کوئی بھی تم میں سے مقدرت نہیں رکھتا کہ وہ آزاد جو ہے عورتوں سے نکاح کرے، مومن عورتوں سے نکاح کرے، تو پھر جو تمہاری ملک یمین ہے، جو لونڈیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو. واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہاری مسلمانی کو، تمہارے ایمان کو. بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو. فانکحوہن باذن اہلہن، وہ جو لونڈیاں ہیں ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے. وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور ان کو بھی ان کے مہر معروف طریقے پر دو.
محسناتن ان کو بھی قید نکاح میں لاؤ، غیر مصافحاتن نہ یہ ہو کہ ان سے مستی نکالنی ہو، ولا متخذات اخدان اور نہ ہی چوری چھپے آشنائیاں کرنی ہوں، کھلے عام نکاح ہو، سب کو معلوم ہو جائے، چاہے کسی باندی سے بھی نکاح ہے تو مت لگ جائے کہ اب اس سے نکاح ہے، اور پھر ظاہری بات ہے اس باندی سے پھر کوئی اور متمتع نہیں ہو سکتا، مالک بھی متمتع نہیں ہو سکتا۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ تو جب وہ قید نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ تو اس کے بعد اگر وہ کسی بدکاری کا ارتکاب کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ تو ان پر آدھی سزا ہے اس کی نسبت جو ایک آزاد عورت پر ہوتی ہے، یعنی اگر 100 کوڑے جو ہیں وہ ان کے لیے ہیں کہ جو آزاد عورت ہے تو اس کے لیے 50 کوڑے، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَانَةَ مِنْكُمْ اور یہ جو سہولت ہم دے رہے ہیں یہ اس کے لیے ہے جس کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو، جس کو یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو میں گناہ کا شکار ہو جاؤں گا، حرج میں پڑ جاؤں گا، اس کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ لونڈی سے نکاح کر لے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر تم اپنے آپ کو تھامو، برداشت کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے چیزوں کو کھول کر بتا دے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ اور تمہارے واسطے رہنمائی واضح کر دے ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور تمہاری طرف التفات کرے، تمہیں معاف کرے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تمہاری طرف متوجہ ہو۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا اور وہ لوگ کہ جو اپنی خواہشات کے درپے ہوتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ تم پھر جاؤ راہ سے اور بہت دور جا پڑو۔ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کرے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا اور انسان کو تو کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم مگر یہ کہ تمہارے درمیان تجارت ہو جو باہمی رضامندی سے ہو۔ جب بھی تجارت ہوگی تو جسے کہتے ہیں نا کہ ون ون سچویشن ہوتی ہے، دونوں بیٹر آف ہوتے ہیں۔ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، اس کے عوض کوئی پیسہ دیتے ہیں، آپ کو بھی جو ہے کوئی چیز ملتی ہے، اس کو بھی کوئی چیز ملتی ہے۔ تو کہا کہ باہمی رضامندی کے ساتھ جو بھی تم تجارت کرو، ڈیلنگ کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور ایک دوسرے کو آپس میں قتل نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔ یہ دو چیزیں ان کی حرمتیں بہت واضح ہیں، ایک مال کی حرمت اور ایک جان کی حرمت۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا اور جو کوئی بھی یہ سب کرے گا، یعنی کسی کی جان پر کوئی حملہ کرے گا یا مال لوٹے گا، ظلم عدوانًا تعدی کے ساتھ، وظلمًا اور ظلم کے ساتھ، فسوف نصلیہ نارا تو ان قریب ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما اگر تم جن گناہوں سے تمہیں منع کیا گیا ہے ان میں جو بڑے بڑے گناہ ہیں اگر تم ان سے بچتے رہو تو کیا ہوگا کہ ہم تم سے تمہاری چھوٹی خطائیں دور کر دیں گے اور تمہیں داخل کریں گے ایک بہت ہی عزت کے مقام پر۔ یہ ہمارے یہاں ایک تصور ہے صغیرہ اور کبیرہ کا، اور عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہر وہ گناہ جس پر عذاب کی وعید ہے، لعنت کی وعید ہے، دنیا میں سزا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بیان ہے، وہ کبیرہ ہے، اور باقی بہت سے گناہ ہیں جو چھوٹے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اگر آپ ہمارے اسلاف کی کوئی کتاب پڑھیں نا کبائر کے اوپر، امام ذہبی کی کتاب بہت مشہور ہے، وہ 72-73 انہوں نے اس میں کبائر بیان کی ہیں، اگر وہ آپ لسٹ پڑھ لیں تو آپ ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے کہ پھر صغائر کون سے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ سارے گناہ جن کو ہم بہت ٹریویل سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صغائر ہیں، کسی کی غیبت کر لی، کسی کو گالی دے دی، کسی کا مذاق اڑا لیا، اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ تو کوئی عام سی بات ہے، وہ سارے آپ کو کبائر کی لسٹ میں ملیں گے اور آپ پریشان ہو جائیں گے پھر صغائر ہیں کون سے۔ تو بہرحال کچھ گناہ بہت بڑے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اصل میں ہر وہ گناہ جو سرکشی سے کیا جائے اور تکبر سے کیا جائے وہ کبیرہ ہے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ تو کہا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو جو فضیلتیں دی ہیں دوسروں پر اس کی تمنا مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، یعنی کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی اس کی چہرہ بشرا اچھا ہے، کسی کا کمزور ہے،
کوئی جو ہے وہ اچھے گھر میں پیدا ہوا، کوئی غریب گھر میں پیدا ہو گیا، بہت تفاوت اللہ نے رکھا ہے. تو کہا کہ اس کی تمنا نہ کرو، جو چیزیں کسب ہیں نا ان پہ توجہ کرو. وہب ظاہری بات ہے تمہارے اختیار میں نہیں ہے. جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے مقامات ہیں، جو اخلاق ہیں، جو نیک اعمال ہیں، اس میں محنت کیا کرو، اس کی طرف جو ہے توجہ نہ کرو. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائی کریں گے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائی کریں گی. مرد کے لیے بھی راہیں کھلی ہوئی ہیں اللہ تک پہنچنے کی، عورتوں کے لیے بھی کھلی ہوئی ہیں. اور اس حوالے سے ایک بہت خوبصورت روایت ہے کہ جب وہ بہت سے مہاجرین جو فقراء تھے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ذهب اہل الدثور بالاجور، اے اللہ کے نبی مالدار لوگ تو بازی لے گئے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو فاضل مال دے رکھا ہے، وہ حج و عمرے کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، جہاد و قتال کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی ایسی چیزیں دی ہیں کہ تم وہ مرتبے پالو. پھر آپ نے وہ تسبیح بتائی کہ دیکھو جو ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو. انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیا. جب وہ کرنا شروع کر دیا تو وہ عمراء کو بھی پتہ لگ گیا، انہوں نے بھی بوجھ لیا، انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا. اب پھر آ گئے کہ اللہ کے نبی پھر ہم دوبارہ وہ جو ہے اس معاملے میں پھر ایٹ پار ہو گئے اور وہ روپیہ پیسہ ان کے پاس ہے وہ کرتے ہیں. تو کہا کہ بس اللہ نے جس کو جو فضیلت دی ہے اس کے در پہ مت ہو. اب ظاہری بات جو ان کو یہاں پہ ایک اللہ تعالیٰ نے پریولیج دی ہے اس کی وہ ظاہری بات ہے اس کے اگینسٹ جو فقراء ہیں ان کو ایک اور پریولیج ملے گی. وہ پریولیج کیا ہے کہ وہ 500 برس پہلے جنت میں چلے جائیں گے، ان کا حساب نہیں ہوگا، وہ بہت آسانی سے چلے جائیں گے. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کر دیں گے. تو کہا کہ ان چیزوں کے در پہ نہ ہو، بس اللہ نے کوئی فضیلت دی ہے تو دی ہے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کو تلاش کرو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، اور جو کچھ بھی تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر ایک کے لیے والی مقرر کر دیے ہیں، وارث مقرر کر دیے ہیں اس مال میں سے جو اس کے والدین اور قرابت دار چھوڑ کے مریں. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور جن کے ساتھ تمہارا کوئی کانٹریکٹ ہے، کوئی معاہدہ ہے، تو ان کو بھی ان کا حصہ دو. یہ خاص طور پہ ایک زندہ مسئلہ وہاں پیدا ہو گیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات قائم کی تھی مہاجرین اور انصار میں، تو انہوں نے بالکل ان کو گھر کا حصہ بنا لیا تھا، آدھا کاروبار ان کو دے دیا تھا، آدھا کھیت ان کے حوالے کر دیا تھا. تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ بھئی جب ہم میں سے کوئی شخص فوت ہوگا تو پھر ان کو ترکہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو کہا کہ ترکہ نہیں ملے گا، ترکہ تو انہی کو ملے گا جن کے لیے اللہ نے متعین کر دیا، لیکن یہ جو تمہارے جاننے والے ہیں ان کو دے دو. 1/3 میں تم دے سکتے ہو، معروف کے مطابق ان کو مال دے دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر گواہ ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ حاکم ہیں، نگران ہیں عورتوں پر. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر. وبما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال، مہر میں بھی مال خرچ کرتے ہیں، نان نفقے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور گھر کی سربراہی کے لیے جو صلاحیتیں درکار ہیں وہ اللہ نے مردوں کو زیادہ دی. تو کہا کہ گھر پہ وہ حاکم. اب اس طرح کی جو آیتیں ہوتی ہیں جو ہمارے ہاں جو فیمنسٹ ڈسکورس ہے اس کے لیے بہت ہی پریشان کن ہوتی ہیں. وہ طرح طرح سے گھما گھما کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. بھئی قوام کا یہ مطلب ہوتا ہے، وہ مطلب ہوتا ہے، دوست مطلب ہوتا ہے، رفیق مطلب ہوتا ہے. کوئی مطلب نہیں ہوتا. سیدھا مطلب یہ ہے کہ مرد انچارج ہے، گھر کا جو ادارہ ہے اس کا انچارج اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے، یعنی شوہر کو بنایا ہے، بیوی کو نہیں بنایا. اور یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس کا کوئی آخرت کی فضیلت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو جو نیکیاں کرے گا اللہ کے ہاں اس کا اونچا مرتبہ ہے. یہ گھر کے ادارے کے نظم کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایک کو انچارج بنایا جائے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پس جو نیک بیویاں ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی بنیاد پر وہ غیب کی حفاظت کرتی ہیں. یہاں اس سے مراد کیا ہے کہ جب شوہر گھر پہ نہیں ہے تو اس کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہیں. تو کہا کہ اچھی بیویاں کون ہوتی ہیں کہ جو شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی، اس کی عزت کی، اس کی عصمت کی حفاظت کرتی ہیں. واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن بیویوں سے تمہیں نشوز کا اندیشہ ہو. اور نشوز کسے کہتے ہیں؟ سرکشی کو کہتے ہیں، بغاوت کو کہتے ہیں. فعظوہن، تو پہلا مرتبہ کیا ہے کہ ان کو سمجھاؤ، ان کو واعظ کرو. اگر تب بھی نہ باز آئیں وہجروہن فی المضاجع، تو ان کے بستر علیحدہ کر دو.
اور اگر پھر بھی معاملہ ٹھیک نہ ہو تو وَضْرِبُوهُنَّ، تو ان کو ضرب لگاؤ. یعنی یہ 3 چیزیں ہیں جو بتائی گئی ہیں. اگر اور یہاں پر یہ نہیں ہے کہ یعنی جو مار پیٹ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی کھانے میں نمک کم ہے تو ایک جو ہے وہ تھپڑ رسید کر دیا، اور کپڑے صحیح استری نہیں ہوئے تو اس پر مار لگا دی. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے. نشوز کی بات ہو رہی ہے. نشوز کا مطلب ہے بغاوت، یعنی وہ سپریمیسی نہیں مان رہی، وہ بغاوت کر رہی ہے، وہ اس ادارے کی جو سربراہی ہے اس سے انکار کر رہی ہے. اس کے بارے میں کہا ہے، اور اس کا بھی پورا پروسیس ہے کہ کہا کہ پہلے واز کرو، پھر بستروں میں الگ کر دو، اگر پھر بھی نہیں ہے تو پھر مارو. اور مارنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہی مار ہے جو تادیباً ہوتی ہے. یعنی اسلام میں استاد کو، باپ کو، بڑے کو اور شوہر کو اجازت ہے کہ تادیباً وہ سزا دے سکتا ہے، لیکن یہ سزا ہے تادیب کے لیے ہوتی ہے، ادب سکھانے کے لیے ہوتی ہے. اسلام میں کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ توہین کرے یا تعذیب کرے. توہین اور تعذیب کے لیے سزائیں نہیں ہیں، جو سزائیں ہیں وہ تادیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ضرب لگاؤ غیر مبرہ، ایسی ضرب کہ جو نشان نہ چھوڑے. مسواک سے اللہ کے نبی نے کہا کہ مسواک سے مار لو، کچھ اور کر دو. تو کہا کہ وَضْرِبُوهُنَّ، اور پھر ان کو مارو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اور اگر وہ سرکشی چھوڑ دیں، اطاعت پر آ جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو بلا وجہ میں ان پہ سرکشی کے بہانے نہ ڈھونڈو. ان اللہ کان علیًا کبیرا، یہ بہت اہم ٹکڑا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت اونچا ہے، بلند ہے اور بڑا ہے. تم جو ہے ایک چھوٹی سربراہی تمہیں مل جائے اور تم یہ دیکھو کہ یہاں تو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، اور اس کا سوء استعمال کرو، اس پاور کا ابیوز کرو، تو ہو سکتا ہے کوئی بھی تمہیں نہ پکڑے، اور وہ عورت بھی بیچاری مار کھاتی رہے کہ کیا کریں گے، بچے بھی ہیں، اب کہاں لے کے جائیں. کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ان اللہ کان علیًا کبیرا، وہ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ آپس میں تنازع پیدا ہو گیا ہے، ضد پیدا ہو گئی ہے، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو کیا کرو، ایک حکم مقرر کرو، آربیٹریٹر مقرر کرو، ایک شوہر کی طرف سے، ایک بیوی کی طرف سے. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر دونوں ارادہ کریں گے اصلاح کا تو اللہ بیچ میں توفیق پیدا کر دے گا، موافقت پیدا کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور جاننے والا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور قرابت داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور اس پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو قرابت دار بھی ہے. وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جو اجنبی ہے. اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جو قریبی ہے یعنی مسلمان ہے، اور اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جو غیر مسلم ہے. پڑوسی کے حق یکساں ہیں، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، اس کے حقوق دونوں کے ہیں. والصاحب بالجنب، اور جو تمہارے بازو میں، پہلو میں بیٹھ جائے. یعنی ایک تو جو ہوتی ہے یعنی پڑوس پن ہوتا ہے نا، جہاں آپ رہتے ہیں تو آپ کے دائیں بائیں جو لوگ رہتے ہیں وہ آپ کے پڑوسی ہیں، لیکن ایک ٹیمپریری پڑوس پن ہوتا ہے. آپ کہیں دفتر میں بیٹھتے ہیں تو کسی صاحب کی ٹیبل ساتھ ہے، کلاس میں بیٹھتے ہیں تو کوئی ساتھ بیٹھتا ہے، بس میں ہیں، جہاز میں ہیں، گاڑی میں ہیں، یہ ٹیمپریری آپ کے پڑوسی ہیں. تو کہا کہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ملک یمین ہیں، غلام اور لونڈیاں. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہر شیخی مارنے والے اور بڑائی کرنے والے کو. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یہ وہ لوگ ہیں جو چھپاتے ہیں، بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل، اور چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضل سے نوازا. ظاہری بات ہے، یعنی پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ چاہتے تھے کہ بھئی ہم عام انداز میں زندگی بسر کریں، زیادہ امارت کا اظہار نہ کریں تاکہ لوگ ہم سے مانگنے نہ لگیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ اگر وہ کسی کو نعمت دے تو اس نعمت کے اثرات اس پہ ظاہر ہونے چاہیے. تو جس طرح آج کل تو خیر اور لحاظ سے بھی لوگ کرتے ہیں نا، یعنی ٹیکس کلیکٹر سے بچنے کے لیے بھی ایسا حلیہ بنا کے پھرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ تھا کہ کوئی مانگ نہ لے، تو خود اتنی پھٹیچر حال میں رہو کہ لوگ کوئی دینے والے بن جائیں، آپ کو آپ سے مانگنے والے نہ بنے. تو کہا کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو چھپاؤ نہیں، اللہ نے فضل دیا تو اس کا اظہار کرو. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا،
اور جس کا شیطان ساتھی بن جائے تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے. وماذا علیہم، اور ان کا کیا نقصان تھا. لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے. وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا کر دیں گے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیں گے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیا ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت پر گواہ کو لے کر آئیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کر لے کر آئیں گے. یعنی قیامت میں ہر امت پر اس کے نبی کو لایا جائے گا اور وہ نبی گواہی دے گا کہ اے اللہ میں نے ان تک تیرا دین پہنچا دیا. ایک موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن مجید پڑھ کے سناؤ. انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا اور وہ پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی جو ہے وہ سن رہے تھے. تو جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبک، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. تو عبداللہ ابن مسعود نے جب نگاہیں اٹھائیں تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. یعنی ظاہر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے نا کہ گواہی دینا اور پھر اپنی قوم کے خلاف گواہ بن کے کھڑا ہونا. تو کہا کہ وہ کیا ہوگا اس دن. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، وہ دن کہ جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ خواہش کریں گے، اور وہ لوگ یہ خواہش کریں گے جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی تھی. لو تسوا بہم الارض، کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے، بالکل ختم ہو جائیں، فنا ہو جائیں، اینیہیلیٹ ہو جائیں، دوبارہ سے کھڑے نہ کیے جائیں. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم.